سیاست سے آغاز کر لیتے ہیں پھر معیشت پہ بھی آتے ہیں. یہ کل مولانا صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ وہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں. ابھی زرداری صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. میں صرف وضاحت کے لیے پوچھ لوں کہ اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا, یا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کے یہ آخری 2 ماہ چل رہے ہیں اگست کے وسط میں, جب بھی یہ 12-13 اگست میں مکمل ہو جائیں گے 5 سال, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. کوئی اس میں دو رائے تو نہیں ہے یا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وسیم بداوی صاحب کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے کابینہ میں یا پارٹی کی سطح پہ کبھی کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی کہ ہمیں اپنے حکومت کو طول دینا چاہیے. جو آئینی مدت ہے اس کے اوپر ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, اور پھر جو آئین کا تقاضا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی فطری مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو تو 60 دن, اور اگر اس سے 2-4 دن پہلے ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کی مہلت ہے جس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تو لہٰذا ایسی کوئی انتخابات سے فرار کی یا اس کے التوا کی کوئی تجویز نہ کابینہ میں کبھی زیر بحث آئی ہے, نہ ہمارے پارٹی کے کسی فورم پہ کبھی اس پر بحث ہوئی ہے. رائٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد سے حد یہ کہ وسط نومبر سے پہلے الیکشن ہو ہی جائیں گے, چونکہ اگر اسمبلیاں مدت سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہیں 8-10 اگست کو, تو بھی اگست سے 10 نومبر 3 مہینے, تو نومبر سے پہلے تو الیکشن ہر حال میں ہو ہی جائیں گے پاکستان میں. جی بالکل ہونے چاہیے, کیونکہ یہی آئین کی منشا ہے, اس کا تقاضا ہے, چونکہ اسمبلی سے 60 یا 90 دن ختم ہونے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے پارٹیز نے اپنی اسٹریٹجیز بھی بنا لی ہوں گی, تو یہ بھی طے ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو, یہ سب فی الحال اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ الیکشن میں جائیں گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا سیٹ اپ بنتا ہے, یا کچھ مخصوص حلقوں میں کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے, آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہم سب اس وقت کولیشن کے اندر ہیں, اور یہ پاکستان میں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نیا بھی اور مفید تجربہ ہے کہ وہ تمام جمہوری قوتیں جن کی پچھلے 50-60 سالوں میں سٹینڈنگ ہے, اور یہ سب متحرک سیاسی قوتیں ہیں, اور یہ سب اس وقت ایک قومی حکومت کہہ لیجئے یا کولیشن گورنمنٹ کہہ لیجئے اس میں شریک ہیں, اور اس کو میں تو اکثر قومی جرگہ بھی کہتا ہوں. لہٰذا ہم الیکشن جب آئیں گے تو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی لڑ سکتے ہیں, چونکہ کولیشن میں ہم حکومت کے اندر شریک رہے ہیں, کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی مثال موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اے آر ڈی بنائی تھی تو 2002 کے الیکشن سے پہلے ہم اور پیپلز پارٹی اے آر ڈی کا حصہ تھے, اس کے باوجود ہم نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے 2002 کا الیکشن لڑا, اور الیکشن کے بعد پھر ہم اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پر رہے. لہٰذا یہ جو ایک ہمارے اندر تعاون کی فضا ہے, یہ ملک کے حالات کے پیش نظر ہے, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی اپنی پارٹیزن پالیٹکس ہے وہ کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم سب کو اس وقت ایک براڈ بیسڈ پالیٹکس کی ضرورت ہے, تاکہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہم سب مل کر سکیں. نہیں, بطور مجموعی ملک گیر پی ڈی ایم بطور انتخابی اتحاد حصہ نہیں لے گا. خواجہ آصف صاحب کے بیان سے تاثر ملا, جیسے ان کی رائے ہے کہ پی ڈی ایم, تو یہ طے ہے کہ پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد نہیں, پی ڈی ایم کے امیدوار نہیں ہوں گے ملک گیر. کہیں نہ کہیں الگ ایکسیپشنل کیسز میں الگ بات ہے, ورنہ جنرلی ایسا نہیں ہوگا, یہ طے ہے. جی, میں سے اتفاق کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے اس تجزیے سے, کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی, اور جہاں ضرورت سمجھے گی وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا چاہتا ہوں خواجہ صاحب کا بیان ذرا سن بھی لیں, پھر ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا خواجہ آصف صاحب. سر ایسے تو بہت ایک مختلف بات کریں نا, وہ کہہ رہے ہیں اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے, ایز اے کولیشن, ایز پی ڈی ایم الیکشن لڑنا چاہیے. دیکھیے, ان کی رائے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے کولیشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ سے حکومت میں ہے, تو اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس پر کوئی ایسی بندش کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ملک کے اندر لازماً ایک سیاسی اتحاد بنائیں تبھی تعاون کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ کہ تمام پارٹیز کو اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے, اور آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں پر ضروری ہو, اور اس کے بعد جب حکومت بنانے کا وقت ہو تو جو ہمارے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم پھر ایک کولیشن گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون, سر آپ سینئر ترین رہنماؤں میں سے پارٹی کے, اپنا سیاسی حریف کس کو تصور کرتی ہے سب سے بڑا؟ یعنی کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف پوسٹ 9 مئی جو بھی حالات ہوئے ان کے نوٹیبلز چھوڑ کے چلے گئے, لیکن کیا اس کا اثر
نیچے بھی اتنا زیادہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی وہ مقبولیت ہی کھو دی ہے کہ اب جناب وہ انتخابی سیاست میں ہی وہ غیر فعال ہو کے رہ گئے، یا آپ کے خیال میں ان کے کچھ چہرے ضرور چھوڑ کے چلے گئے، وہ 150-200 ہو سکتے ہیں لیکن جو لاکھوں کروڑوں کی جو پاپولیرٹی ہے وہ برقرار ہے اور چیلنج ہے آج بھی آپ کی جماعت کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد حالات یکسر بدل گئے ہیں. کم از کم میں اپنے حلقے سے بہت براہ راست منسلک رہتا ہوں، ہر ہفتہ اتوار لوگوں میں گزارتا ہوں، تو مجھے جو فیڈ بیک ہے بالخصوص جو دیہی علاقے ہیں اس میں لوگوں نے جب دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے شہداء کی توہین کی ہے، فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، فضائیہ کے جہازوں کو آگ لگائی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ووٹرز کا جو طبقہ ہے وہ اس سے جھڑا ہے اور پیچھے ہٹا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اس کا گمان تھا کہ پہلے اس کے پاس تھی، اور شاید اسی اپنے گمان میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. یہ ایک بہت بڑا مس فائر تھا جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کیا، اور اس کی انہیں بڑی سزا اگلے الیکشن میں ملے گی، چونکہ پاکستان کے لوگ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں وہ اس ملک کے شہداء سے، اس ملک کے دفاع سے، قومی سلامتی کے اداروں سے نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے ان پر حملے کیے جانے چاہیے اور وہ کام کیے جانے چاہیے کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکے اور ہم اپنے ہاتھوں سے کریں. تو اس کا لوگوں نے بڑا برا منایا. اچھا، یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس پہ اپنا کامنٹ تو کیجیے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عدالت نے آرڈر دیا، رہا بھی ہو گئے، دوبارہ گرفتار بھی نہیں ہوئے، میڈیا سے بات بھی کی، اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھی اعلان کیا، کہا کل ملوں گا بھی، رہنمائی بھی کروں گا، مطلب رہنمائی لوں گا ان سے. تو یہ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ کیا انالیسس آپ کا؟ یہ بڑا یہ سب سے مختلف کام ہوا ہے نا، کوئی بھی رہنما کی ایسی اور مثال نہیں ہے 9 مئی کے بعد سے لے کے آج تک. تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی ہاں بہرحال یہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کچھ پی ٹی آئی کے سابق رہنما بھی جا کے جیل میں ملے تھے. اس کے بعد پھر وہ رہا بھی ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کہ دونوں واقعات میں آپ کو ربط بھی لگتا ہے ان دونوں کاموں میں جو آپ نے بتائے؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ربط ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ دو سیکوینس ہیں چیزوں کا، اور بہرحال اگر وہ کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کی قیادت کو جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ کہتے رہے تھے کہ آپ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی ہے انہوں نے اس ملک کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، اور اگر آپ پالیٹکس کو بلیک اور وائٹ میں کاسٹ کریں گے کہ ہم جو ہیں صرف فرشتے ہیں، باقی سب چور ڈاکو ہیں، شیطان ہیں، تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ پلورلزم نہیں ہے. اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے جو اپنے جارحانہ اقدامات کیا اس کی سزا مل رہی ہے. شاہ محمود قریشی اگر مثبت کردار ادا کرے تو اچھی بات ہے، مثبت کردار سمجھائیے گا کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے قوم سے، شہداء سے اور ہمارے مسلح افواج کے اداروں سے معذرت کرنی چاہیے جو انہوں نے اقدام اٹھائے، اور آئندہ کے لیے وہ قوم کو یقین دلائیں کہ وہ انتہا پسندی کی اور اس قسم کی وائلنٹ سیاست نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر آغاز ہو سکتا ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اب آپ دیکھیے زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو جو جلائے اسے تو آپ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. اگر لاہور کے دل میں جنا ہاؤس کو کوئی آگ لگائے آپ اسے کہتے ہیں نہیں جی یہ سیاسی احتجاج ہے. اگر کوئی خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں پولیس کی یا فوج کی کسی چوکی پہ پتھر مارے اسے آپ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اگر پاک فضائیہ کی ایئر بیسز پہ جا کے ان طیاروں کو کوئی آگ لگا دے جو 1965 میں ہمارے ماتھے کا جھومر تھے، اور وہ پاک فضائیہ کی ایئر بیسز میں ہمارے فضائیہ کے جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کرے، اس ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دے جہاں سے 14 اگست کی آزادی کا اعلان نشر ہوا تھا، آپ کہیں کہ یہ تو سیاسی بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، کوئی دو رائے نہیں اس میں بالکل. یعنی